یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جایا کرو. آپ بس اتنا ہی پڑھ لیں، شارٹ کلپ بنا لو اللہ دا بھی، نعوذ باللہ. میرے بھی شارٹ کلپ بنائے ہوئے نا اس طرح ہی. اور وہ شارٹ کلپ جب میں اپنے خلاف دیکھتا ہوں نا، مجھے اپنے اوپر اتنا غصہ آتا ہے، یار یہ کیا بکواس کر رہے ہیں. تو میں سوچتا ہوں ایک عام آدمی بھی یہی سوچتا ہوگا کہ یار یہ کیا، بھئی پوری بات کریں تو پھر پتہ چل جائے گا وہ بات کیا ہو رہی ہے. تو شارٹ کلپ تو کسی کے خلاف بھی بن سکتا ہے. اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن پوری گل سن لینا، شارٹ کلپ نہ کٹنا. وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو. اور ظاہر ہے کہ یہ آیت اس وقت کے لیے تھی جب اسلام نے ابھی شراب کے نشے کو مکمل طور پر حرام نہیں کیا تھا. شراب 3-4 سٹیجز میں حرام ہوئی ہے. اس کی فائنل حرمت آئی ہے سورۃ المائدہ میں جا کے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر دھمکی دی ہے کہ باز آتے ہو کہ نہیں. یہاں تک یہ تھا کہ نشہ اگر کوئی کر رہا ہے، چونکہ عرب کے لوگ پکے اس کی عادی تھے، ٹائم لگا چھوڑنے میں، تو ایٹ لیسٹ نماز کی حالت میں نہ جایا کرو جب تک نشہ اترے نہ، نماز نہ پڑھو. اس کی لاجک بتا دی کیوں. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں یہ پتا چل جائے کہ تم کہہ رہے کیا ہو. یہ نہ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو اور تم کچھ کا کچھ پڑھ دو، قرآن کی آیات کو غلط ملت کر دو، اور تمہیں پتہ ہی نہیں، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، الٹا اپنے حق میں دعا کرنے کے بدعا کرنا شروع کر دو. اب ہمارے کئی حفاظ ہیں، ان بیچاروں کو قرآن کا ترجمہ تو نہیں آتا، وہ جناب اللہ کے نافرمانوں کی آیات پڑھتے جاتے ہیں، اینڈ پہ جا کے انہیں جنت کی بشارت سنا دیتے ہیں، بیچ میں سے وہ بھول جاتے ہیں. اور کبھی جنتیوں کا ذکر ہوتا ہے، اینڈ پہ جا کے ان کو جہنم میں پھینک آتے ہیں، کیونکہ انہیں ترجمہ تو آتا نہیں ہوتا. اور ورنہ اگر ترجمہ آتا ہو تو آپ ایمانداری سے بتائیں، جب وہ بندہ آیت پڑھ رہا ہوگا تو اسے خود رک جائے گا کہ یار یہ تو ذکر ہو رہا تھا اہل ایمان کا، تو یہ جہنم بیچ میں کہاں سے آ گئی. تو پتہ چل جاتا ہے اس کو، لیکن ترجمہ نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جب تک تمہیں یہ پتہ نہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو اس وقت تک. اچھا، اس میں اجتہاداً ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ نمازی کو یہ پتہ ہونا چاہیے نماز کے دوران کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. نشے سے باہر نکلے ہوئے بندے کو بھی پتہ ہونا چاہیے. عام حالت میں سب ہم لوگ نشے کے بغیر ہی پڑھ رہے ہیں نا نماز، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی لاجک دے رہا ہے حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں پتہ ہو تم کہہ رہے کیا ہو. تو اس کا مطلب ہے ایٹ لیسٹ نماز کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے، تاکہ ہم جب غور و تفکر کریں. کہتے ہیں نماز میں خیال بہت آتے ہیں، خیال آنے چاہیے نا، کیونکہ جو آپ بول رہے ہیں آپ کو اس طرف توجہ ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ذہن میں پھر کوئی اور چیز تو داخل ہوگی نا. نماز کے علاوہ بھی کر لیں آپ کوئی کام ایسا جس میں آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو خیال تو بیچ میں کئی ایک آئیں گے. ٹھیک ہے، جس طرح لوگ اپنا کام کرتے ہوئے گانا گنگنا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کے گانے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، نہ اس کے اشعار کی طرف، اور پیرلل میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، دماغ میں کچھ اور بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ گنگنا ویسے رہے ہوتے ہیں. بس اسی طریقے سے نماز بھی لوگ ویسے پڑھ رہے ہوتے ہیں جب ترجمہ ہی نہیں پتہ ہوگا. تو اس آیت میں واضح حکم آ گیا کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. آج کی ڈیٹ میں تو نشہ ہے ہی حرام ہے، شراب کے اوپر بھی میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں آلریڈی. اچھا، اس آیت کے کانٹیکسٹ میں آپ کو پتہ ہے کچھ سال پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی سے اور سنن نبی داؤد کے اندر سے ایک حدیث بیان کر دی تھی سیدنا علی کے حوالے سے، اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ ہنگامہ کھڑا ہوا تھا، اور لوگوں نے یعنی یہ اس میں برابر کرانے کی کوشش کی کہ معاذ اللہ کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے سیدنا علی کی توہین کے لیے بیان کیا. وہ ترمذی ابو داؤد میں جو روایت آتی ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے تو قل یا ایھا الکافرون انہوں نے خلط ملت کر دی، تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی. اب یہ جو حدیث ہے نا، اس کی صحت کے بارے میں محدثین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض اسے صحیح سمجھتے ہیں، بعض اسے ضعیف سمجھتے ہیں. جو صحیح سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی سند حسن درجے کی تو ہے، جو ضعیف سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں ایسے راوی ہیں جو ناصبی ہیں، حضرت علی سے بغض رکھنے والے ہیں، لہٰذا ان کی بات حضرت علی کے خلاف ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، انہوں نے گھڑی ہوگی. بہرحال دونوں صورتوں میں ڈاکٹر اسرار صاحب پہ یہ تہمت نہیں آپ لگا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالا نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت علی کی توہین کی ہو. باقاعدہ انہوں نے اس میں کلیریفائی کیا کہ اگر اس زمانے میں کسی نے پی ہے تو سورہ المائدہ میں اللہ نے اس کے پینے کو اپنے حق میں اون کیا ہے. سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو گزشتہ ہو چکا اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی نا کہ یار ہم جو پہلے پیتے رہے ہیں تو اس میں کیا بنے گا، ہمارے تو
کسی نے تو آج کے دور کا کوئی بندہ ہو تو کہ تو ساڈے تے جینز ہی چ بھی وڑ گئی ہے، وہ کس طرح نکلے گی، ساڈے تے خون وچ وڑ گئی ہے تو وہ کس طرح نکلے گی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ وہم نکال دیا کہ اگر اس زمانے میں کسی نے اس طرح کیا تھا نا تو اس کے اوپر پھر اس اعتبار سے کوئی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی سختی فرمائی نہیں تھی. جب اللہ تعالیٰ نے سختی نہیں فرمائی تھی تو آپ اس کے حوالے سے کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. اب ڈاکٹر اسرار صاحب کے حوالے سے جو ہے، میں یہاں پہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ورنہ میں وہ آیات بھی تلاوت کرتا، میں اس کو اسکپ کرتا ہوں. سورۃ المائدہ میں آپ کو آیات مل جائیں گی. ڈاکٹر اسرار صاحب کے حوالے سے چونکہ کافی ہنگامہ اس وقت کھڑا ہوا تو بعض لوگوں نے ان کے اوپر یہ گرفت کی، تو میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ اگر وہ اس روایت کو صحیح سمجھتے ہوئے بیان کر رہے ہیں تو اس سے کوئی حضرت علی کی تنقیص انہوں نے مراد نہیں لی ہے. اور پھر ڈاکٹر اسرار صاحب تسبیح فاطمہ والی حدیث جو بخاری مسلم میں ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، وہ جب بھی حدیث بیان کرتے تھے تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو ان کی اہل بیت سے عقیدت تھی. تو اس طرح ایک واقعے کو اٹھا کے کسی شخص کی آپ علمی اختلاف تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ فتویٰ نہ لگائیں کہ یہ فارغ ہو گیا. آپ علمی اختلاف کریں اور اس کو قائل کریں کہ یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے. جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پھر جواب دیا اس وقت، پھر مولانا اسحاق صاحب نے بھی جواب دیا تھا کہ یہ اس میں ناسبی راوی ہیں اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال آج کی ڈیٹ میں قرآن کا یہ حکم بالکل واضح ہے کہ نشے کی حالت میں کوئی نماز نہ پڑھے، اور اس سے اجتہاداً یہ مسئلہ نکل سکتا ہے جو یہ الفاظ ہیں کہ جب تک تمہیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جسے ترجمہ نہیں آتا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. نماز اللہ نے ظاہر پہ رکھی ہے اور یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. آپ دیکھیں نماز کے فرائض میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو ترجمہ آتا ہو، نماز کے فرائض میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کا دھیان نماز ہی کی طرف ہو، کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ دھیان ادھر ادھر ہو سکتا ہے. نماز کی جب بھی بات ہوتی ہے تو کیا جاتا ہے جی، وضو ہو، جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اللہ اکبر کہہ کے شروع کرنی ہے، قیام کرنا ہے، اس میں فاتحہ اور سورت ملانی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھنی ہے اور 4 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے. ہمیشہ نماز کے ظاہر کے اوپر بات ہوتی ہے. نماز کے فرائض بھی جو فقہاء نے لکھے نا جی، پہلا تکبیر تحریم ہے، دوسرا قیام ہے، تیسرا قرات ہے، کہیں آپ کو خشوع خضوع نماز میں توجہ ہونا، یہ آپ کو کسی فقہ کی کتاب میں نماز کے ارکان میں نہیں ملے گا. اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہر انسان ایک لیول پہ پہنچ نہیں سکتا، تو اس لیے ظاہری نماز کا بعض لوگ اس وجہ سے نماز پڑھنا بھی چھوڑ جاتے ہیں. تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے، آپ نے ڈیوٹی دینی ہی دینی ہے. جیسے ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، وہ اگر کہیں پہ باہر گیٹ کے باہر کہیں نوکری کر رہا ہے اور اس کے دماغ میں اور خیالات چل رہے ہیں اور پیرلل میں اپنا کام بھی دیکھ رہا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو اب تنخواہ نہیں ملنی ہے، کیونکہ ذہن کے اوپر مکمل طور پہ تو کسی کی بھی گرفت نہیں کی جا سکتی، کسی خاص حد تک ہی کوئی کر سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بینیفٹ اس حوالے سے تو امت کو دیا ہے.